کیوں وقت پر تمہاری نماز ہوتی نہیں؟ ریزن خود تلاش کر لینا آپ جا کر کے۔ ظہر میں کہاں تھا؟ کون سی چیز نے مجھے نماز سے روکا تھا؟ عصر میں کہاں تھا؟ کس چیز نے مجھے سجدہ کرنے سے دور کر دیا؟ ریزن آپ خود ڈھونڈو، روزانہ آپ خود ڈھونڈو۔ مغرب میں کیوں سر نہیں جھکا پایا میرے رب کی بارگاہ میں؟ کون سی چیز مجھے روکی تھی؟ کیا میں دکان پر بیٹھا تھا؟ تو وہ دنیا ہے جو دھوکا ہے، جو تجھے اللہ سے دور کر رہی ہے۔ یا تم دوستوں کے ساتھ بات چیت میں بزی ہو گئے تھے، تو یہ دوست شیطان ہیں جنہوں نے تجھے اللہ سے دور کیا تھا۔ یا کوئی اور چیز تھی، موبائل میں بیٹھا تھا، گیم کھیل رہا تھا، یہ وہ دنیا ہے جو تجھے اللہ سے دھوکا دی ہوئی۔ ٹی وی میں بیٹھا تھا، میچ میں بیٹھا تھا، کھیل کود میں تھا۔ یہ ساری چیزوں کا ریزن آپ خود ڈھونڈو۔ یہ عبادتوں سے کون ہے جو مجھے دور کیا ہے؟ اللہ کریم کی بارگاہ میں سر جھکانے سے کون سی چیزیں روک رہی ہیں؟ مجھے بتاؤ قسم رب ذوالجلال کی، آج کسی نے تمہارے گردن پر تلوار رکھی ہے کہ اگر سجدہ کرو گے تو کاٹ دیے جاؤ گے، مار دیا جاؤ گے؟ کسی نے تم کو نیزہ دکھا کر کہا کہ مسجد جاؤ گے تو گھونپ دیا جائے گا؟ کوئی چیز نہیں ہے، تمہارا نفس ہے جو تمہیں دور کیا ہوا ہے۔ تمہاری اپنی وہ چیزیں ہیں جن کو تم دل سے لگائے ہوئے ہو۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں آنے کے لیے جو اہمیت تمہیں دینا چاہیے وہ دوسروں کو اہمیت دینے لگ گئے۔ اسی لیے ایک بزرگ نے کیا خوب کہا تھا، وہ اپنے مرید کی دکان میں گئے، بہت بزی شیڈول تھا اس مرید کا، دکان میں اتنے گاہک ہوتے تھے، بھیڑ ہمیشہ، وقت ہی نہیں ملتا تھا بیچارے، لیکن پیر صاحب آئے ہیں دکان میں تو عزت و احترام ہونی چاہیے۔ اپنے مرشد کو اس نے بلایا اور کرسی پر بٹھایا، بہت دیر تک وہ اس کی دکان میں پڑھتے رہے، بیٹھے رہے۔ وہ بھی خوش باش تھا، پیر صاحب آئے پڑھے تو اور برکت تھی، اور اس کو وقت ہی نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پیر و مرشد نے اس کے دکان کی چیزیں اٹھا کر کے جو ڈبے وغیرہ تھے سونگنے لگے، یہ سونگا وہ سونگا۔ اس مرید نے پوچھا حضور یہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیا سونگ رہے ہیں؟ کہا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ان ڈبوں میں کہیں تو پخانا تو نہیں کرتا، کہیں تو اپنی حاجت اسی میں تو نہیں کرتا۔ اس نے کہا کیوں آپ ایسا کہہ رہے ہیں؟ کہا تو جتنا بیزی ہے جانے کا موقع کہاں ملتا ہوگا، یہی تو اپنا ٹوائلٹ بھی کرتا ہوگا۔ اس نے کہا حضور اتنا وقت تو نکال لیتا ہوں، طہارت کے لیے جا سکتا ہوں، استنجا پخانے کے لیے تو جا سکتا ہوں۔ زوردار تماچا انہوں نے لگایا، اپنے پیٹ کی گندگی نکالنے کے لیے تیرے پاس وقت ہے، اس رحمان کے دربار میں سر جھکانے کے لیے تیرے پاس وقت نہیں، تو نے کس چیز پر اپنا دل لگا رکھا ہے؟ یہ تھی ان کی تربیت۔ حقیقت ہے میرے عزیزوں، ہم اگر ریزن ڈھونڈیں تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ہم اپنا وقت بھی دیتے ہیں، پیسے بھی دیتے ہیں، لیکن اللہ کریم کے ساتھ تمہارا کیا سلوک ہے؟ یہ حدیث سنا کر میں بس ختم کرتا ہوں۔ اللہ کریم خود فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں، فرمان اللہ کا ہے، زبان رسول اللہ کی۔ اللہ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، بندہ میرے متعلق جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا سلوک کرتا ہوں۔ تم اللہ کریم کے لیے کیا مقام رکھتے ہو اپنے دل میں؟ اللہ کی بارگاہ میں آتے ہو تو کس طرح؟ اسی لیے حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ہم نے سنا ہے کہ جب وہ نماز کے لیے جاتی تو دلہن کی طرح سج کے جاتی تھی، پورے تیار ہو۔ پوچھا ان سے کسی نے، تو کہتی تھی میں چاہتی ہوں کہ اللہ نے جتنی نعمتیں مجھے دی ہیں اس بادشاہ کو نہ دکھاؤں تو پھر کس کو دکھاؤں؟ اس بادشاہ کی بارگاہ میں جا رہی، دنیا والے سیٹھوں کے سامنے جانے کے لیے سجدے سنورتے ہیں، میں خلاق العالمین کی بارگاہ میں جانے کے لیے سجدے۔ اور ہمارا کیا مزاج ہے؟ ہم نے دیکھا ہے مسجد میں آنے کا انداز کس کا کیسا ہے۔ تم بادشاہ ہے، دو جہاں کے دربار میں آ رہے ہو تو کس انداز سے آنا چاہیے؟ یہ ساری چیزیں آپ ذہن میں رکھو۔ اللہ کریم کے لیے تمہارے دل میں کیا مقام ہے؟ ظاہر سی بات ہے تمہیں آج بھی اپنے پیٹ کی غلاظت نکالنی ہو کہیں راستے پر تو شوچالیہ ڈھونڈتے ہیں اور پیسے دے کر کے جاتے ہیں۔ مسجد کی کیا کیا چیزیں مفت میں استعمال کرتے ہیں، کبھی اس کا خیال آتا ہے کہ ہم یہاں کی اے سی، یہاں کے پنکھے، یہاں کے قالین، یہاں کا پانی سب کچھ استعمال کرتے ہیں، لیکن مسجد میں جو ڈبہ گھومتا رہتا ہے تو لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ تو صدر سیکریٹری کے لیے گھومتا ہے، یہ کمیٹی کے لیے جاتا ہو۔ آپ اس وہم و گمان سے نکل جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں 1 روپیہ بھی جو دیا جاتا ہے وہ شمار ہوتا ہے دنیا بھر کے تمام دولتوں سے زیادہ عزیز اللہ کی بارگاہ میں وہ پیسہ ہے جو یہاں صفوں میں آپ نے اللہ کے نام پر دیا ہوا۔ اپنی عادت رکھو کہ مسجد کے لیے ہمارے دل میں کیا احترام ہے۔ دوسری دنیاوی کسی بھی چیز کو دیکھنے کے لیے ٹکٹ دیتے ہیں، وہاں چھوٹی موٹی چیزوں کو خرچ کرنے کے لیے ہم بے پناہ پیسے خرچہ کرتے ہیں، پان میں، بیڑی میں، سگریٹ میں، تھوکنے میں کتنے پیسے برباد کیے جاتے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر جب بات آتی ہے تو کیوں دل پر یہ بوجھ ہوتا ہے؟ یہ علامت ہے کہ دل جب کالا ہو جائے اور رب تعالیٰ سے بندہ دور ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں دینے سے وہ کترانے لگتا ہے۔ اپنے دل کا علاج کرو اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرو کہ مولا مجھ پر میرے نفس کو غالب ہونے سے بچا لے اور میرے دل کو پاک کر کے تیری دربار میں ہمیشہ جھکنے والا دل بنا دے۔ یہ دعا کرو کہ رب تبارک و تعالیٰ مرنے سے پہلے ہمارے دلوں کو پاک و صاف فرمائے اور خالص اس کی رضا کے لیے ہمیں ہماری عزیز چیزوں کو قربان کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں موقع عطا فرمائے۔ اور خاص طور پر یہ دعا کہ رب العالمین جب آخری وقت آئے تو تیرے حبیب پاک کی عزت کے لیے مرنے کی توفیق عطا فرما اور اس راستے میں ہمیں شہادت عظمی نصیب فرما، تیرے نبی کے قدموں میں دفن نصیب فرما۔ جہاں آج پوری قوم قسم پرسی کے عالم میں ہو، امت محمدیہ کے یہ حالات آج دیکھ رہے، روزانہ دیکھ رہے، تم شیئر تو کرتے ہو، ہر جگہ شیئر کرتے ہو، اور سارے ریلز پر تم جو دیکھتے ہو ہنگامے روز صرف ہندوستان کے نہیں پوری دنیا بھر کے فلسطین کے مظلوم بچوں کی لاشیں دیکھتے ہو اور شیئر کر کے آگے بڑھ جاتے ہو، ان کی چیخیں، ان کے داغ کے ملبے، ان کا ڈھیر، ان کے تباہ و برباد گھر، ایک ایک قبر میں 80 لوگوں کی لاشیں، یہ سب کیا تم نہیں دیکھتے؟ شیئر کر کے آگے بڑھ جاتے ہو۔ یہی تو ہنگامے ہیں جو تمہیں جگا رہے ہیں، جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگامے خود ہی تھک گئے، یہ اٹھتا نہیں ہے۔ ایک دور وہ تھا 100 سال پہلے کا جب یہاں پر موجود انگریز اس قوم کو دیکھ کر یہ کہنے پر مجبور ہو گیا تھا، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں، ذرا بھوکیوں پر بھوکا رہتا ہے لیکن موت سے ڈرتا نہیں۔ روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو، اور روح محمدی ان کے بدن میں تھی، انگریز تھر تھراتے تھے، اس قوم کا کوئی جواب ہی نہیں۔ سب سے زیادہ اگر کسی چیز سے ڈرایا جا سکتا ہے تو موت سے، اور یہ قوم ایسی ہے کفن تو اپنے کندھے پر لے کر گھومتی ہے، جہاں موت آ جائے سو جائے۔ یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ یہ کس کی بات تھی؟ انگریزوں کی بات تھی۔ اور آج حالات بدل گئے، سارا کا سارا زمانہ تم پر آج بھوکے بھیڑیا کی طرح جھپٹ پڑا ہوا ہے۔ اور ان حالات میں میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ایک طرف تیز آندھیاں چل رہی ہیں، ایک طرف گھر کے اندر آگ لگی ہوئی، ایک طرف بھوک اور پیاس کی شدت ستا رہی ہے، ایک طرف تمہارے بھائی بہنوں کی بیماریاں ستا رہی ہیں۔ جب اتنے سارے معاملات ہو تو اے نوجوانوں بتاؤ تم کیا کرو گے؟ اس وقت رات بھر بیٹھ کر گیم کھیلو گے؟ کیا یہ گیم کھیلنے کا وقت ہے؟ اس نوجوان پر کیا یہ افسوس نہیں ہوتا کہ اس کے پوری امت کے حالات ایسے ہیں کہ بچوں کی چیخیں نکل رہی ہیں اور اس کو PUBG سے فرصت نہیں ہے، ریل بنانے سے فرصت نہیں ہے، یہ مجرے کرتا ہوا گھوم رہا ہے۔ مسجدیں ویران کیوں ہیں؟ خالی کیوں ہیں؟ تم نے مسجدوں کو ویران رکھا تو مسجدیں تباہ ہونے شروع ہو گئیں، دوسروں کی نظر ہونے لگ گئی اور اس پر لوگوں کی غلط نظریں پڑنے لگ گئی۔ آ جاؤ اے مسلمانوں، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہدایات پر ایک بات چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، تمہارا نام اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جڑا ہے تو یہ چیلنج کے ساتھ میں کہتا ہوں، اس رہتی دنیا میں تمہیں پوری طاقتیں مل کر وہ عزت نہیں دے سکتی جو میرے مصطفیٰ کے قدموں کی وابستگی دے گی۔ کوئی تمہیں عزت نہیں دے سکتا، تمہیں وہیں آنا پڑے گا، اسی پوائنٹ پر آنا پڑے گا جہاں پہنچ کر کے خالد بن ولید نے عزت پائی تھی۔ اسی نقطے پر آ کر جمع ہو جاؤ جہاں عمر پہنچے تھے تو فاروق اعظم بن گئے تھے، اسی نقطے پر آ جاؤ جہاں علی پہنچے تھے تو حیدر کرار بنے تھے۔ ہر ایک کو عزت اسی بارگاہ سے ملی ہے، اور جو کچھ بھی معاملات ہو رہے ہیں اس کی ایک وجہ یہی ہے، ناموس رسالت پر تم نے ہلکے پن کا اظہار کیا تو پھر ہمارے سارے مسئلے داؤ پہ لگ جائیں گے، سارے مسئلے۔ یہ تو وقف ہے، ابھی دیکھو آگے کل تمہاری اذانیں نشانے پر ہیں، تمہاری جماعت کی نمازیں نشانے پر ہیں، تمہاری مسجدیں بھی نشانے پر ہیں کہ تم اپنے گھروں پر بھی جمعہ پڑھ سکتے ہو، چھتوں پر بھی نمازیں پڑھ سکتے ہو۔ یہ سب معاملات آئیں گے، برقع، حجاب، ٹوپی، داڑھی ویسے ہی چل چکے ہیں مسئلے، ہر چیز نشانے پر ہے۔ ارے تمہارے کھانے بھی نشانے پر ہے، تم کیا کھاؤ گے، کیا بچاؤ گے، یہ بھی نشانے پر ہے۔ یہ سارے مسائل صرف اسی بنیاد پر ہے، قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے جب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ اور یہ ایک بات یہ بھی میں بتا دوں، اقبال نے سچ کہا تھا، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے
جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار. جو کچھ بھی ہوا ہے ہماری عزت و وقار میں کمی کا مسئلہ ان سے پھر جانے کی وجہ سے. نبی پاک سے تم دور ہوئے، یہ عزتوں اور وقاروں میں کمی ہے. عجیب سی بات نہیں ہے، یہ دوگلا پن نہیں ہے. میں ان نوجوانوں سے پوچھتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا اظہار کرتے ہو، حضور سے اپنی جان سے زیادہ محبت کی بات کرتے ہو، لیکن جب ان کے اخلاق کی بات کی جائے تو تمہیں اخلاق ان کے پسند نہیں ہے. حضور پاک کا چہرہ نہیں پسند ہے، حضور پاک کے لباس تمہیں نہیں پسند ہے، تو پھر کون سی محبت کی بات کرتے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تم بے انتہا محبت کی بات کرتے ہو. پھر وہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ تمہاری ظاہری زندگی میں بھی تو نظر آئے کچھ. محبت کا تقاضا یہ ہے. تم شرما جاتے ہو، دنیا کیا کہے گی مجھے، دنیا کیا کہے گی، دقیانوسی کہے گی، فنڈامنٹل کہے گی، پرانے زمانے کا کہے گی. میں چہرے پر داڑھی رکھ لوں تو لوگ مجھے پتہ نہیں کیا کیا کوسیں گے. تم نے دنیا کے لیے اپنے آپ کو بدل لیا. یہ نہیں سوچا کہ یہ وہی دنیا ہے جو 4 دن کے بعد میری دوستی کو لات مارے گی اور 4 دن کے بعد مجھے قبر میں رکھ کر کے منو مٹی پر دبا دے گی. اور مجھے جانا تو ہے، پھر قبر میں منہ دکھانا ہے تو اسی مصطفیٰ کو دکھانا. جہاں یہ نہیں پہنچ سکتے وہاں رسول پاک ہوں گے. محشر کے میدان میں جہاں کوئی سہارا نہیں ہوگا اس وقت رسول پاک تمہارا ہاتھ پکڑ رہے ہوں گے اور تم نے ان کا خیال نہیں کیا. آ جاؤ اسی نقطے پر، اسی پوائنٹ پر جہاں ہماری کامیابی مثمر ہے. میں صرف اور صرف اپنے بیانوں میں یہی چیز عرض کرنا چاہتا ہوں، اتنا چاہتا ہوں اے نوجوانوں، جس کے نام سے تم آباد ہو اس نام کے ساتھ صحیح معنوں میں جڑ جاؤ، کیونکہ قرآن کا وعدہ ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. گھبراؤ مت، پریشان مت ہو، تم سب سے زیادہ بلند رہو گے. اگر اللہ نے فرمایا ہے تو یہ 100% حق ہے. اللہ نے فرمایا ہے تم سب سے زیادہ بلند رہو گے، لیکن آگے رب فرماتا ہے ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے ایمان والے ہو جاؤ. اور ایمان کس کو کہتے ہیں؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. میرے آقا فرماتے ہیں ایمان اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہوگا جب تک تم اپنے ماں باپ اولاد اور ساری دنیا سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو. یہ ہے. اور اخیر میں یہی کہوں گا، ہر مسئلے کا حل، سارے تمام ایشوز کا خلاصہ، علاج ایک ہی چیز میں ہے کہ محمد سے وفا تم. تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. لوگ انتظار میں ہیں، بہت سارے لوگ یہ پوچھتے بھی ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے. ظلم پہ ظلم ہوتا جا رہا ہے. ظالم اپنے انجام پر ضرور پہنچے گی، کیونکہ قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. ان قریب ظالم یہ دیکھ لے گا کہ اللہ اس کو کس پلٹی پر پلٹائے گا، کس کھائی میں گرائے گا. اسے اندازہ بھی نہیں ہوگا، اس کے بنے ہوئے جالوں میں وہ خود پھنسے گا. ظالموں کی ایک لمبی تاریخ ہے اور ان کو بھی پڑھنا چاہیے جو آج ظلم کر رہے ہیں. لیکن تمہارا کردار کیا ہو، اس سلسلے میں جو ہمارے بچے یا نوجوان سوال کرتے ہیں کیا کرنا چاہیے. پہلے سب سے پہلی چیز میں یہ کہتا ہوں، جتنا کھو چکے، جتنی جا چکے اور جو اب برباد ہوا ہے، اس چیز پر منتھن کرنا، اس چیز پر بیٹھ کر میٹنگ کرنا. اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آگے ہونے والے نقصانات سے پہلے اپنے آپ کو بدل لو. آگے جو بڑے حادثات آنے والے ہیں، آگے جو بڑی آندھیاں آنے والی ہیں، اس سے پہلے اپنے دروازے ٹھیک کر لو، اپنی زندگیاں سدھار لو. جو ہو گیا ابھی یہ نقصان تو بہت بڑا نقصان ہے امت کا. جو کچھ بھی ہوا ہے، مسجدیں، معبدیں، خانقاہیں، مزارات، اولیاء کی ذات، بزرگوں کے نام، قرآن، اسلام، دین، یہ ساری چیزوں پر جو حملے ہوئے، لیکن آگے چل کر کے تمہارے وجود پر سوال ہوگا، تمہاری نسلوں پر سوال ہوگا، تمہارے علم دین پر سوال، تمہاری محراب پر، تمہارے ممبر پر. کل کو دیکھنا یہ آزادی بھی ختم کر لی جائے گی، ممبر سے کوئی کھلے عام بول بھی نہیں سکے گا. یہ آج جو ہم بیان کر رہے ہیں آگے چل کر کے دیکھنا یہ آوازیں بھی بند کر دی جائیں گی کہ کھلے عام کوئی مولوی بول نہ سکے، جو ہم چاہیں وہی بولے. میرے عزیزوں، اس وقت کے ان حادثوں سے بچنے کے لیے میں کہتا ہوں ابھی اپنے آپ کو بدل لو. مسافروں روش کارواں بدل ڈالو، اٹھو وگرنہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی. دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل گیا. اللہ کریم ہم سب کی قوت فکر و عمل پھر سے عطا فرمائے.
رب تبارک و تعالی ہمیں اتحاد و اتفاق نصیب فرمائے. رب تبارک و تعالی دامن مصطفیٰ میں سارے مسلمانوں کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے. گنبد خضرا کی چھاؤں میں مولا ہمیں عزت و وقار عطا فرمائے. رب تبارک و تعالی ظالموں کو جلد ان کے ٹھکانے پر پہنچا دے. اے کریم خدا ارحم الراحمین مولا ہمارے شعائر اسلام کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے غیب سے تو مولا مدد کے اسباب پیدا فرما دے. ہمارے درمیان مولا قیادت اور سچی قیادت عطا فرما. اے کریم خدا ارحم الراحمین خصوصاً تیرے دربار میں التجا ہے مولا فلسطین کے نہتے مظلوموں کی غیب سے مدد فرما. جبرائیل امین کی تائید انہیں عطا فرما. رحمت کے فرشتوں سے ان کی مدد فرما. مولا پورا شہر راکھ کے ڈھیر پر ہے. اے کریم خدا خوشیاں دیکھے انہیں زمانہ بیت گیا. مولا ان کے گھروں میں خوشیاں عطا فرما. اے اللہ ان بلکتی ہوئی ماؤں کو ان کی جو گودیں اجاڑ دی گئی ہیں ان کے گھر جو برباد کیے گئے ہیں ان کے شہیدوں کو قبول فرما. ان کے زخموں کو مولا تو شفا عطا فرما. اے کریم خدا خصوصیت کے ساتھ ان کے ہمارے اور تیرے دشمنوں کو ہلاک و برباد فرما دے. ان کی زمین ان کے لیے تنگ فرما دے. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد برحمتك يا ارحم الراحمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.